اچھا بھائی. محمد اسد اقبال ملتان سے، میں نے ایک لڑکی کو رشتہ بھیجا تو ان کی فیملی نے کسی مفتی یا پیر سے پوچھا شادی کے بارے میں، تو ان صاحب نے بتایا کہ شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے لڑکی کی فیملی نے منع کر دیا، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ آپ بلوچ ہیں اور ہم پنجابی فیملی سے ہیں. تو پیر صاحب نے جو پہلے سے بتا دیا، تو کیا ایسا بتایا جا سکتا ہے؟ میرا اپنا بزنس ہے، میں الحمدللہ بہت اچھی میری آمدن ہے، میرے ابو ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہیں، رہنمائی فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس پیر صاحب نے جہالت کی ہے، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں وہ مفتی بھی نہیں ہیں. آج کل ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، مفتی یہ چیزیں بتا ہی نہیں سکتا. تو مفتی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو ہاں کر دیا کرو. پیروں سے نہیں پوچھا کرو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی صحیح مفتی ہوتا تو یہ مشورہ دیتا آپ کو. باقی بلوچ پنجابی سب مسلمان ہیں بھائی، ایک فیملی بلوچی ہے ایک پنجابی ہے تو شادی ہو سکتی ہے. لڑکے پر کوئی اعتراض ہے تو ایک الگ بات ہے. تو بلوچ تو بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، پنجابی لوگ بھی مہمان نواز ہوتے ہیں. تو قوم میں یہ دیکھنا چاہیے، اسپیسیفک اس فرد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے. ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا نا اپنے کوئی ذائچہ وائچہ نکال کے یا کچھ کر کے کہ لڑائیاں ہوں گی، یہ جہالت کی بات ہے. اچھا بھلا رشتہ توڑوا دیتے ہیں یہ لوگ. دبئی سے کسی نے پوچھا ہے، یہاں اگر کوئی آ کر کریڈٹ کارڈ لے کر واپس چلا جائے اور اس کی ادائیگی نہ کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ نہیں، ثواب ہوگا. کیا ایک پیسے لیے اور ادا کیے بغیر بھاگ گیا، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ گار ہے. بنت امین حیدرآباد سے، بغیر ولی کے اگر نکاح کریں اور حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو بس 2 گواہ ہوں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ یہ عمل بہت قبیح ہے، شریعت میں بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر وہ لڑکا ہم پلہ اور جوڑ کا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، دوسرے دلائل کے پیش نظر احناف کے نزدیک اس سے مراد غیر کفو میں ہے. اگر کفو یعنی اس کے جوڑ میں ہو رہا ہے تو پھر قرآن کی آیات اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے. تو دلائل میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی لڑکی نے نکاح کیا اور لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا تھا، مالی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے جوڑ کا تھا، تو نکاح ہو جائے گا. مگر اس نکاح کی شریعت میں ترغیب نہیں ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے. شدید مجبوری کے بغیر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو معیوب سمجھا گیا ہے شریعت میں. ہاں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. باقی مہر بے شک نہ مقرر کیا گیا ہو تو بھی ہو جائے گا نکاح. البتہ یہ ہے کہ لڑکے پر پھر مہر مثل واجب ہوگا. مہر بہرحال واجب ہوگا. وہ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا اس لڑکی کی بہن کو کتنا مہر ملا تھا، ان کی بہنوں میں رواج کیا مہر کا، تو اتنا مہر لڑکے پر لازم ہو جائے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک انجینئر ہوں اور 2 سال بعد مجھے ایک ایسی جاب ملی ہے جسے پانے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں. مشکل ادھر آ رہی ہے کہ میں اپنے والدین سے دور نہیں رہا اور اب دور رہنے میں مشکل ہو رہی ہے اور مجھے والدین کی فکر کھائی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی خدمت کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی گھر کا فرد بیمار ہو تو پھر فکر بڑھ جاتی، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرما کر رہنمائی کیجیے. میرے بھائی صاحب، یہ مسائل کا سیشن ہے، مشوروں کا سیشن نہیں ہے. مشورہ دینے کے لیے کسی کے پورے حالات جاننا ضروری ہے، اس لیے میں اس بارے میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا. البتہ ماں باپ کی خدمت کا جو آپ کا جذبہ ہے وہ جذبہ بہت اچھا ہے، تو اللہ اس جذبے کو قبول کرے. باقی کیا کرنا چاہیے یہ آپ نے اپنے جاننے والوں سے رابطہ کریں اس سلسلے میں. میانمار یعنی برما سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، کیا یہ زنا کے زمرے میں آئے گا؟ مجھے بہت پشیمانی بھی ہوتی ہے، میرے لیے دعا بھی کیجیے اور کوئی حل بتائیے. مجھے معلوم ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن کیا وہ مجھے بھی ایسے اعمال کے بعد معاف کر دے گا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو، فحش فلمیں دیکھنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری ہے. بلکہ برائی کرنے والے کے بارے میں تو اللہ نے دھمکی دی ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو لوگ گناہ کر رہے ہیں عنقریب ان کو اس کی وبال پڑنے والا ہے. اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا کے رکھے. بہرحال اب لت پڑ گئی ہے تو توبہ کریں. جیسے اللہ گناہ سے اللہ کو نفرت ہے تو توبہ سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کو. جب بھی یہ گناہ ہو جائے آپ سچی توبہ کریں گڑ گڑا کے، اور آئندہ بچنے کا اہتمام کریں. بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نکاح کریں اور کوئی اپنے آپ کو سزا دیں جب بھی یہ گناہ ہو جائے. تو
تو اس بارے میں جو ڈاکٹر ہیں جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ بھی اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں. کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں کہ بھائی مجھے یہ فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, مجھے کیسے چھوٹے گی. اللہ والوں سے رابطہ کریں آپ. اگر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی بزرگ ہیں, نیک بزرگ ہیں, پیر و مرشد ہیں, نیک سنت کے اتباع کرنے والے ہوں, 2 نمبر نہ ہو. تو اس میں 2 نمبریاں آج کل بہت آ گئی ہیں تصوف میں. تو کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جائیں. اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو میری نظر میں آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں, تو وہ بھی بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو فحش چیزوں کے عادی ہو چکے تھے, ان کے بیانات میں بیٹھ کے ان سے بیعت کر کے ان کی یہ برائیاں چھوٹ گئی ہیں, ان سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں آپ. تو کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہوں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ کا چھوٹنا آسان ہو جائے گا. باقی زنا الگ جرم ہے, زنا بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس پہ تو شریعت میں حد ہے. تو فحش فلم دیکھنا زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا, لیکن کم گناہ بھی نہیں ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے فحش فلمیں دیکھنا. تو اس لیے توبہ کرنے کی کوشش کریں, اس برائی کو چھوڑیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی عورت خلا لینا چاہے کیونکہ اس کا شوہر 9 سال سے روزانہ اس کو مارتا ہے, استغفر اللہ, اب وہ مایوس ہو چکی اور جانا چاہتی ہے مگر شوہر اس کو خلا دینے سے انکار کر رہا ہے, اور عورت نے عدالت میں کیس کر دیا اور شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا ہے, ایسی صورت میں اگر کورٹ خلا کی ڈگری دے تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ اگر عورت دلائل سے یہ ثابت کر دے کہ مجھے شوہر مارتا ہے روزانہ تو یہ تو ظاہر ہے ظلم ہے. تو ایسی صورت میں عدالت جب گواہوں کا بیان سنے عدالت اور شوہر کو بلائے, اور اس کو اب اس میں ہمارے ہاں ہی کچھ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ شوہر کا نہ آنا کیا سمجھا جائے گا, کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے یا تسلیم نہیں کیا ہے. لیکن اگر گواہوں سے بہرحال عورت ثابت کر دیتی ہے, گواہوں سے مراد یہ کہ محلے پڑوس والوں کو علم ہوتا ہی ہے ان چیزوں کا, اگر روزانہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں عدالت کا خلا, وہ خلا لفظ خلا استعمال کرتی ہے عدالت, لیکن وہ تنسیخ نکاح ہوتا ہے اصل میں, تو وہ معتبر ہوگا شرعی طور پر. لیکن میں آپ کو خود سے ایسا یعنی فتویٰ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس میں بہت ساری احتیاطیں چاہیے ہوتی ہیں جو جن کا عدالت خیال نہیں کرتی. تو اس لیے آپ بہتر یہی ہے کہ دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید آپ اپنا کیس وہاں فائل کریں, یا اور کسی بڑے ادارے میں آپ کہیں کہ بھائی مجھے یہ سچویشن ہے, یہ میرے پاس گواہ ہیں, تو علماء سے درخواست کریں آپ کہ بھائی مجھے نکاح فسخ کرنے کا شرعی طریقہ بتائیں. تو باقاعدہ پراپر وے میں آپ کو عدالت کا راستہ یا کوئی بھی ایسا راستہ آپ کو بتا دیں گے کہ شرعی حدود کے اندر ہوگا وہ, اور آپ کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر شوہر اس طرح کا ظلم کر رہا ہے تو پھر عورت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین سے رابطہ کرے, یعنی علماء کی جماعت سے رابطہ کرے, یا کورٹ سے رابطہ کر کے نکاح ختم کروا سکتی ہے. لیکن کورٹ میں مصیبت یہ ہے کہ کورٹ ایسی صورت میں بھی نکاح ختم کرنے کا شرعی طریقہ اختیار نہیں کرتی ہے, تو اس میں پھر ان عورتوں کی جان یعنی چھوٹتی نہیں ہے. تو اس لیے علماء پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ اس طریقے سے کورٹ میں کیس فائل کریں, اور تاکہ آپ کا نکاح ختم ہو جائے. ورنہ پہلے کورٹ خلا دے دیتی ہے, پھر وہ علماء کہتے ہیں خلا کلدم ہے عورت کے پاس, پھر کورٹ کا راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ پہلے سے جو ہے یہ ریٹن میں باقاعدہ پوری ڈیٹیل لکھ کے آپ کہیں سے فتویٰ لے لیں, دارالعلوم کرنگی سے یا جامعۃ الرشید سے یا اور کسی دینی بڑے ادارے سے, تو آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے. تو شرعی طور پر یک طرفہ خلا جو اصل میں تنسیخ نکاح ہے, تو ایسی شدید مجبوری میں عورت کے لیے لینا جائز ہے. کاشف اللہ خان بنو سے 2 منزلہ مسجد میں اگر مقتدی دوسری منزل پر کھڑا ہو تو امام کے پیچھے نیت کیسے باندھے گا؟ دراصل وہ امام کے پیچھے تو ہوتا نہیں ہے, بلکہ وہ تو امام کے اوپر ہوتا ہے. امام کے اوپر تو ہوتا ہے, پیچھے بھی تو ہوتا ہے میرے بھائی. امام آگے ہوتا ہے, آپ اوپر والی منزل میں, امام کے پیچھے. پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام قبلے کے قریب ہے اور آپ قبلے سے دور ہیں. تو ایسی نیت کرے گا جیسے نیچے والے پورشن والے جو نیت کر رہے ہیں وہ اوپر والا پورشن والا بھی وہی نیت کرے گا. ایسا کوئی فرق ہماری نظر سے گزرا نہیں ہے کہ اوپر والے پورشن میں جو ہے ان کی نیت الگ ہو, نیچے والے پورشن کی نیت الگ ہو, جو تہخانے میں ان کی نیت الگ ہو. اب تک کوئی ایسی نیت میری کتاب سے گزری نہیں, ایسی نیت پر مشتمل کوئی کتاب میری نظر سے گزری نہیں ہے. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے اگر ماں باپ زندہ ہوں تو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اس کا اللہ کیا اجر دیں گے؟ بھائی ضرور دعا مانگنی چاہیے. دنیا میں بھی زندگی میں بھی اللہ ہمارے والدین سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کیا اجر دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ جو دعا یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے
فرشتے یہی دعا اس شخص کے لیے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو عام مسلمان کے بارے میں. سوچیں جب آپ والدین کے لیے مانگیں گے تو پھر تو آپ کے لیے وہی دعائیں فرشتے مانگیں گے, تو یہ تو اور زیادہ فضیلت ہے. یعنی جب عام شخص کے لیے دعا مانگنے پر فرشتے وہی دعا آپ کے لیے مانگتے ہیں تو والدین کا مقام تو بہت بڑا ہے. تو والدین کی بھی مغفرت ہوگی اور آپ کی بھی مغفرت ہوگی انشاءاللہ. پاکستان سے کسی نے پوچھا, اگر منی کپڑے پہ لگ جائے, نظر نہ آئے, شک ہو مگر نظر نہیں آتی تو کیا کرنا چاہیے؟ اندازے سے جگہ دھو لیں تو پاک ہی سمجھی جائے گی. بس اندازہ کر لیں, تحری کر لیں تھوڑا سا کہ کدھر لگی ہوگی, بس اس کو دھو کے پھر بھول جائیں, وہاں شک نہ کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں نے اپنی سابقہ منگیتر کے بھائی سے ایک دفعہ مذاق میں کہہ دیا تھا کہ میرا نکاح منگیتر سے کروا دو, تو کیا ایسے کہنے سے وہ بندہ میرا وکیل بن گیا ہے؟ میری کہیں اور شادی ہونے والی ہے تو کیا اس کے پاس میری شادی کی وکالت کا حق اب بھی حاصل ہے؟ اگر اس سے وکالت کا حق ختم کرنا ہو تو کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ نہیں کرواؤ. پہلے میں نے کہا تھا کروا دو, اب میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کروا دو. لیکن نارملی جب کوئی کسی کو کہتے ہیں نا میرا نکاح اس سے کروا دو, تو وہ وکیل نہیں بنا رہا ہوتا, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ذرا بات چیت کر کے دیکھو, اس کو راضی کرو. تو یہ مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عرف میں کہ آپ میری طرف سے قبول کر لو. تو اگر آپ نے اسی طرح کہا تھا تو وکیل بنا ہی نہیں, اور اگر آپ کی نیت یہی تھی کہ وہ تو مجھ سے نکاح پہ ایگری ہے تو آپ میرا نکاح کروا دو, یعنی میری طرف سے قبول کر لو, تو پھر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ وکالت واپس لے لیں. لیکن بظاہر یہی ہے کہ آپ کی نیت پہلی تھی کہ آپ کا مقصد تھا کہ نکاح کروا دو, کا مطلب یہ نہیں کہ قبول کر لو جا کے میری طرف سے, بلکہ اس کو راضی کر لو یا اس کے ماں باپ کو راضی کر لو. تو اس سے انسان وکیل نہیں بن جاتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, کیا انسان اپنی محبت پانے کے لیے جائز تعویذ کا سہارا لے سکتا ہے؟ دیکھیں, جائز تعویذ محبت کو پانے کے لیے, اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ شرعاً ایسا تعویذ استعمال کرنا جس سے سامنے والا بالکل مجبور ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہ علماء نے بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے علماء ہی کے حوالے سے پیش کر دیا. لیکن یہ ویسے میں آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا دوں, اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں آپ, ٹھیک ہے نا. جس سے محبت ہے اس کے پیغام بھیج دیں, ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, استخارہ کر لیں, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بس اس سے آگے نہ بڑھیں آپ. جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہیں. وہ کبھی بھی تعویذوں سے, پرچیوں سے, فلیتوں سے, پلیتوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. تو تعویذ لیس زندگی گزارنا سیکھیں, اس سے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. صفوان الدین احمد بنگلہ دیش سے, کیا مختلف فقہی مذاہب والوں سے شادی کرنا حلال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی میں شادی فقہ شافعی والوں سے کرنا نکاح, فقہ حنفی میں شافعی فقہ والوں سے نکاح کرنا حرام ہے. بالکل غلط سنا ہے آپ نے. یہ جو 4 فقہی مذاہب ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں. ان میں اختلاف تو اسی نوعیت کے ہیں جیسے صحابہ میں تھے. تو صحابہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, نکاح بھی کرتے تھے. تو اس لیے کسی نے بالکل غلط بات کی آپ سے, جائز ہے بالکل, اور ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے شادیاں, اب بھی ہو رہی ہیں. محمد ارسلان رجحان مزاری, میں اپنے والد کا بڑا بیٹا ہوں, میری عمر 19 سال ہے. کچھ دن پہلے میری بہن کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. جی, پوچھنا یہ ہے کہ بہن کے انتقال کے بعد بھائی پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ میری پریشانی دور کیجیے. پہلا فرض تو یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے زندگی بھر دعائیں مانگیں, اپنی ہمشیرہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, خونی رشتہ ہے. دوسرا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے اولاد ہے, شادی شدہ تھیں, تو آپ ان کی اولاد کا خیال رکھیں, کیونکہ ماں کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. تو ان سے رشتہ داری جوڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چلی گئیں تو ان کے بچوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, ان کے بچوں کی کیئر کریں. اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو بھی ریلیٹیو ہیں جن سے آپ کی ہمشیرہ کو دوستی تھی, محبت تھی, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی سہیلیوں سے فری ہونا شروع ہو جائیں آپ, یعنی ان کی جو سہیلیاں تھیں ان سے کوئی ہدیہ یعنی گفٹ دے دینا یا کچھ جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اب مجھے نہیں پتہ آپ کی اہلیہ آپ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بڑی عمر کی خاتون تھیں اگر, تو ظاہر ہے ان کی پھر ریلیٹیو بھی بوڑھی عورتیں ہوں گی, تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں بتایا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کا حق یہ ہے ان تبرّ ود ابیک, اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی,
تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، دوست تھیں، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ آپ اپنی ہمشیرہ کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں جن سے بھی ان کا تعلق تھا، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. ہاں کسی نامحرم سے فری ہونا یا کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ بہرحال ناجائز حرام ہے. عاقب خان کابل افغانستان سے: میں بالوں کی جڑوں میں ایک دوائی لگاتا ہوں جس میں الکحل شامل ہے. کیا نماز کے لیے وضو کرتے وقت سر کی جلد کا وہ حصہ دھونا پڑے گا جس حصے پر الکحل والی دوائی لگائی گئی ہو، یا صرف وضو کر لیا جائے اور دوائی والی جلد صاف نہ کی جائے؟ الکحل ناپاک نہیں ہوتی، اس لیے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، آپ وہ دوائی لگی رہنے دیں اور وضو کر لیں. میں حمزہ کراچی سے. اچھا میں نے اپنی زندگی کی بہت سی نمازیں چھوڑی ہیں، کیا میں ان سب نمازوں کو ادا نمازوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ ہر روز ہر نماز کے ساتھ اس کی پچھلی قضا نماز، جیسے کہ ظہر کی نماز ختم کرنے کے بعد پچھلی قضا نماز پڑھ لوں. اگر میں ایسا ہر روز کروں تو اس سے میری پچھلی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ جی بالکل ہو جائیں گی. آپ نیت یہ کیا کریں، جیسے ظہر پڑھ رہے ہیں، فرض نماز آپ نے ادا پڑھ لی، تو آپ پھر اس کے بعد کیا کریں کہ آپ نیت یہ کریں میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں. پھر جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کریں، بھائی میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں ہیں میں ان میں جو سب سے پہلی ہے، کیونکہ جو پڑھ لی وہ تو ذمے میں رہی نہیں نا. تو اس طرح نیت کرتے ہیں آپ، پڑھتے رہیں. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے: کچھ دن پہلے میرے کزن کا انتقال ہوا، میری اس سے ناراضی چل رہی تھی، کچھ دن پہلے میری اس سے گالم گلوچ ہوئی تھی. اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کی میت کے سامنے اس کے امی ابو سے معافی مانگ لی، کیا وہ دوست بھی مجھے معاف کر دے گا؟ بس آپ توبہ استغفار کر لی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر لیں، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیں حسب توفیق، اور پھر اس کو بھول جائیں آپ. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا: کیا چھوٹے بچوں کو قرآنی صورتوں کا ترجمہ بتانے کے لیے لفظی ترجمہ کے بجائے ہم اپنے الفاظ میں آسان کر کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، جیسے سورہ ملک کا ترجمہ؟ جی بالکل، اپنے آسان الفاظ میں آپ ان کو سمجھائیں. پہلے ترجمہ دیکھ لیں اصل بنتا کیا ہے، ایسا نہ ہو کچھ اور ہی سمجھا دیں آپ ان کو، تو آسان الفاظ میں سمجھا دیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے: بال اتنے بڑے ہوں کہ ٹوپی پہننے پر بھی باہر نکل کر پیشانی پر آ رہے ہوں، یا ٹوپی کے بغیر بھی پیشانی پر آ رہے ہوں، تو کیا پیشانی پر بال رکھنا جائز ہیں؟ دیکھیں، بال رکھنے کی صرف 3 صورتیں: یا تو رکھے ہی نہیں یعنی ٹنڈ کرائیں، یا پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے چلے جائیں، تو یہاں سے بڑھنا شروع ہوں تو یہیں سے کاٹتے رہیں، پیچھے لے جائیں آپ. تیسری صورت یہ ہے کہ چھوٹے بال رکھیں، پٹے والے نہ رکھیں، لیکن پھر اس میں یہ کہ چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے، اس میں کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہاں سے آپ نے پیشانی پہ آنے والے بالوں کو کاٹ لیا، یہاں سے چھوٹے ہو گئے، یہاں سے بڑے ہو گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیشانی پر بال آ رہے ہیں تو سارے بال ہی چھوٹے کر دیں آپ، یہ سارے بال پیچھے لے جائیں. تو ٹوپی کے بغیر پیشانی پر آ رہے ہوتے ہیں، ٹوپی پہن لیں، پیچھے لے جائیں بال. اور اگر ٹوپی کے بغیر آپ کو دشواری ہو رہی ہے، یعنی بال واقعی آگے آ رہے ہیں، تو پھر سارے سر کے بال چھوٹے کر لیں آپ. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے: کوئی مرد اگر اپنی ران کے بال کاٹنا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ کیوں کاٹ رہا ہے وہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی نیت کیا ہے یہ پوچھا جائے گا اس سے. تو یہاں اعمال کا مدار نیت پر ہوگا. اسی طرح جیسے کچھ لوگ سینے کے بال، مرد سینے کے بال صاف کر لیتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے اس میں. تو یہ بھی اب رواج چل پڑا ہے، پہلے صدیوں سے مردوں کے بال رہے ہیں سینے پہ بھی ران پہ بھی، کبھی مردوں کو خیال نہیں آتا تھا ان بالوں کے کاٹنے کا. پتہ نہیں کیا ہو گیا آدمیوں کو کہ یہ بال کاٹنا شروع کر دیے. تو بہرحال ان سے نیت پوچھی جائے گی، ان کی نیت کیا ہے اس میں، کیوں کاٹ رہے ہیں. کوئی معقول وجہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن معقول وجہ نہیں ہے تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. بیرون ملک سفر میں قضاء عمری پڑھی جائے، یعنی بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے تو کیا قضا نمازوں کو بھی قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، جو نمازیں سفر میں قضا ہوئیں وہ اگر آپ اپنے وطن میں پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، اور جو نمازیں آپ کی حضر میں قضا ہوئی ہیں تو وہ اگر سفر میں پڑھیں گے تو پوری 4 رکعتیں پڑھیں گے آپ. مسعود احمد یو پی انڈیا سے: مورث کے انتقال پر کل 8 وارث تھے، یعنی کسی شخص کے انتقال پر کل 8 وارث تھے، جن میں ایک مورث کی بیوہ، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں. یعنی جو کسی کا انتقال ہوا تو ان کے وارثوں میں 1 عدد بیوہ، 4 لڑکے
اور 3 لڑکیاں. ٹھیک ہو گیا. ان کی تقسیم وراثت کا شرعی طریقہ مطلوب ہے. مورث کے والدین کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے. اچھا بھائی, اگر تقسیم شریعت کے مطابق نہ ہوئی ہو بلکہ ملکی قانون یا آپسی اتفاق سے ہوئی ہو جس میں کئی وارثوں کا حق مارا گیا ہو یا ان کا حق کم دیا گیا ہو, تو اس تقسیم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا جن کا حق مارا گیا ہو یا جن کا حق کم دیا گیا ہو وہ زور زبردستی سے اپنا حق لے سکتے ہیں, اور نہ دینے والوں کے حق میں کیا وعید ہے؟ دیکھیں, بیوہ تھی اور 4 لڑکے 3 لڑکیاں, تو بیوہ کا 8واں حصہ یعنی 12.5% بیوہ کا حصہ ہوگا. جو بچے گا تو اس کو 11 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا, یعنی 12.5% کل وراثت کا نکال کے بیوہ کو دے دیا. جو بچ گیا اس کو 11 پہ ڈیوائڈ کر دیا. جو آنسر آئے گا وہ ایک بیٹی کا اور اس کا ڈبل جو ہے ایک بیٹے کو دے دیا جائے گا. اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی. باقی ملکی قانون کے مطابق کیا ہو یا کسی بھی طرح سے کیا ہو, تو شریعت کے حساب سے اگر کسی کو کم حصہ ملا ہے تو اس کو حصہ دینا پڑے گا, ورنہ یہ جہنم کی آگ ہے جو وارث کھا رہے ہیں. تو اس لیے اس میں کسی کا بھی حق مارا گیا ہو یا اس کو کم دیا گیا ہو تو اس کو شریعت کے مطابق پورا تقسیم کر کے دینا ضروری ہے. اور جس کا حق کم دیا گیا ہو وہ, کیا آپ نے پوچھا ہے زور زبردستی سے اپنا حق لے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں لے سکتا ہے. وہ اگر تمیز سے کوئی نہیں دے رہا تو زور زبردستی سے حق لے لے. مورث کی بیوہ یعنی جس کا انتقال ہوا اس کی بیوہ کی وراثت ان کی حیات کے وقت اگر نہ دی گئی ہو تو ان کے انتقال کے بعد ان کے وارث اپنی ماں کی وراثت سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو ان کو اپنے ماں کی وراثت سے ملنے تھے. نوٹ: ماں کے انتقال سے پہلے ان 4 بھائیوں اور 3 بہنوں میں سے 2 بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے. دیکھیں, مورث کی جو بیوہ ہے نا, وہ اپنا حصہ لینے سے پہلے اگر انتقال کر گئی تو پھر اس بیوہ کی وراثت اس کے وارثوں میں جاری ہوگی, یعنی وہ اس کے انتقال سے ختم نہیں ہو جاتی. ہاں, اس بیوہ کی زندگی میں جو بیوہ کے رشتہ دار چلے گئے تو ان کا حصہ ختم ہو گیا. وراثت ہمیشہ ان رشتہ داروں کو ملتی ہے جو مورث کے انتقال کے وقت موجود ہوتے ہیں. جیسے باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا فوت ہو گیا تو اس بیٹے کا حصہ ختم ہو گیا, باپ کے انتقال کے بعد جو بیٹا فوت ہوا ہے اس بیٹے کا وراثت میں حصہ ہوگا اور اس کی وراثت پھر اس کے وارثوں میں آگے جاری ہوگی. تو اس لیے یہ جو آپ نے پوچھا نا, مورث کی بیوہ کا انتقال ہو گیا وراثت لینے سے پہلے, تو انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ان کا جتنا حصہ 12.5% بنتا تھا اب وہ اس بیوہ کے وارثوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. البتہ اس بیوہ کی زندگی میں جو رشتہ دار بیوہ کے مر گئے, جو وارث مر گئے, ان وارثوں کو اس بیوہ کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. عباد صدیقی ہیوسٹن سے: عرب کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جن ممالک میں اہل کتاب اکثریت میں ہیں وہاں عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے, لیکن یہ پتہ ہو کہ یہ عیسائیوں نے ہی کیا ہے, کیونکہ جہاں اہل کتاب اکثریت میں رہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ذبح بھی کرتے ہوں, کیونکہ وہ بہت سارے بغیر ذبح کے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ عیسائی نے, اور عیسائی بھی عیسائی ہو, نام کا عیسائی نہ ہو. آج کل جو بہت سارے عیسائی ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہیں, تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, بس وہ اس لیے عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ ابا عیسائی تھے, ورنہ وہ تو ملحد بن چکے ہیں. تو وہ واقعی چرچ کو جاتا ہو یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہو, بائبل کو اللہ کی کتاب مانتا ہو, ایسا عیسائی ہوگا تو پھر اس کا ذبیحہ حلال ہوگا. پاکستان سے کسی نے پوچھا, اگر کسی چیز میں شک ہو یا حرام ہونے کا یقین ہو, جیسے بینک کا سودی قرضہ, کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یا سوشل میڈیا کے اشتہارات, تو کیا اس سے حاصل شدہ پیسہ غریبوں یا فلسطین کے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھو, بینک کا جو سودی قرضہ ہے نا, وہ قرضہ تھوڑی حرام ہوتا ہے. حرام تو وہ رقم ہوتی ہے جو آپ بینک کو سود دیتے ہیں. البتہ یہ عمل حرام ہے, بینک سے قرضہ لینا. تو یہ کہہ سکتے ہو کہ بینک میں جو آپ کا سودی پروفٹ پڑا ہوا ہے وہ بینک میں چھوڑا جائے یا نکال کے کہیں صدقہ کر دیا جائے. تو اس کا شرعی اس کا یہی حکم ہے کہ وہ رکھا نہ جائے بلکہ اس کو نکالا جائے. اسی طرح کوئی بھی مشکوک آمدن ہو تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ انہی کے پاس چھوڑ دیں, لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. تو غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں, اگر فلسطین کے مظلوموں میں پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے. باقی کرپٹو کرنسی کو علماء حرام نہیں کہتے, علماء توقف کرتے ہیں, اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا, مغرب کے وقت راستے میں کھڑے ہونا کیسا ہے؟ جبکہ گھر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت خوشبو لگانا یا راستے میں کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے,
اور نیاز کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ نیاز دینا کیسا ہے. مغرب پہ وقت خوشبو لگانا یا راستے میں کھڑے ہونا اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ویسے راستے میں کھڑے ہونا اچھا عمل نہیں ہے، چاہے مغرب کے وقت ہو یا ظہر کے وقت ہو. باقی نیاز کے بارے میں، نیاز کہ کیا یہ جو ہے نیاز دینا کیسا ہے، کیا مطلب اس کی نیاز کا جو لفظ ہمیں نہیں ملتا، نہ اس میں عربی میں کوئی لفظ ملتا ہے. صدقہ خیرات کرنا چاہیے تو وہ غریب کو کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اور کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. ریحان چودھری انڈیا سے، میرے ایک دوست نے مجھے ایک بار مفتی کہہ کر پکارا تھا، جبکہ نہ تو میں حافظ ہوں نہ مفتی ہوں. اب تو زیادہ تر لوگ مجھے مفتی کہہ کر پکارنے لگے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا مجھے لوگوں کو منع کر دینا چاہیے کہ مفتی نہ کہا کریں؟ وضاحت فرما دیجئے. جی لوگوں کو منع کر دیں بھائی، مفتی نہ کہا کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہننے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ٹراؤزر جو بالکل ٹانگوں سے چپکا ہوا ہو اور سطر کے اعضاء اس سے جھلک رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں، یا ان جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں، تو پھر نماز جائز نہیں ہے. پاکستان سے پوچھا استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا بتا دیجیے. استخارہ کرنے کا طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ پوری دعا بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو مل جائے گی. اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تیرا علم بھی زیادہ، تجھے قدرت بھی زیادہ. ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی. اللہ اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دے مجھ سے. خواب واب کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے سونا ہے پھر دیکھنا ہے خواب میں کیا آ رہا ہے یا کوئی سگنل آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ایک سمپل دعا ہے، اس طرح سے مانگنی ہے آپ نے. اچھا بھائی، میرے 2 بچے ہیں، مجھے تیسری اولاد چاہیے لیکن میرا شوہر انکار کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میاں بیوی میں سے کسی کی بھی اولاد کی خواہش ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے. جو لبرل سیکولر لوگ ہیں انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ دونوں کی مرضی کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی، حالانکہ شریعت میں الٹا ہے کہ دونوں کی مرضی کے بغیر اولاد روکی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ نکاح جو اللہ نے مشروع کیا ہے، نکاح جو انسانوں میں رکھا ہے وہ رکھا ہی اولاد کے لیے. تو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے، پیدا کرنے کے لیے دونوں میں سے کس کی پرمیشن ضروری نہیں ہے. تو اگر میاں کی خواہش ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو بیوی منع نہیں کر سکتی، بیوی کی خواہش ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر منع نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے تو پھر شوہر کے پاس شریعت میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کر دے. میں 2 دن سے اپنے خواب میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ رات کو لیٹ کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ میں گیس ہوتی ہے اور چت لیٹتے ہیں آپ. تو میرے مشورے پر ایک دفعہ عشاء سے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا کریں. اگر مغرب کے بعد ہی کھانا ہے تو ہلکا کھانا کھائیں اور پھر واکنگ بھی اچھی طرح کریں. پیٹ کو رات کو آپ ہلکا رکھیں اور پھر چت بھی نہ لیٹیں، کروٹ کے بل سوئیں، سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس چلے گئے تو وہ آپ کو پھر الٹی باتیں کرنا شروع کر دے گا، پھر سچی مچی میں مر ہی جائیں گے آپ. مفتی صاحب کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو ظہر کی نماز قضا نماز عصر کے ساتھ پڑھتا ہوں. کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. حقوق العباد میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہی نماز کا قضا کرنا ہے. تو ڈیوٹی کی ایسی کی تیسی آپ کو بہرحال ظہر پڑھنی پڑے گی اپنے ٹائم پہ قضا ہونے سے پہلے. اور نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو فجر کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے بھائی. باقی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن ظہر کی نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. اگر دوسری بیوی اپنا بچہ پہلی بیوی کو نہیں دینا چاہتی اور شوہر مار پیٹ طلاق کی دھمکیوں کے ذریعے زبردستی کرے تو کیا حکم ہے؟ حرام ہے شوہر کے لیے، عورت سے اس کا بچہ چھیننا حرام ناجائز ہے. تو کوئی بھی نہیں لے کے ایک بیوی کا بچہ دوسری کو دے سکتا. اس طرح دھمکیاں دے رہا ہے، طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے یا مار پیٹ کر رہا ہے تو کیس بھی کیا جا سکتا ہے ایسے آدمی کے خلاف. اور طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے، اس بیس پہ طلاق دینا ناجائز ہے. ریاض علی انڈیا سے، میری شادی کو 9 سال ہو گئے، ہر وقت گھر میں ماں اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں. الگ کرنے کی بات کروں تو ماں کہتی ہے کہ حصے سے بے دخل کر دوں گی، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی بیوی کو الگ کر دیں اگر ماں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں.
تو اماں کی اس دھمکی سے آپ نہ ڈریں, الگ ہی رکھیں بیوی کو, کیونکہ اس سے جو آگے عذاب کھڑا ہوگا نا زندگی میں, دونوں میں سے کوئی ایک ڈپریشن کا مریض بن کے مر جائے گا اور آپ بھی مر جائیں گے, تو پھر حصہ گیا برباد ہو جائے گا. ویسے حصے سے کچھ نہیں. تو والدہ کو شریعت میں حق نہیں ہے کہ حصے سے بے دخل کر دے, کر بھی دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اماں کو ویسے محبت سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں. پہلے تو کوشش کریں جھگڑے نہ ہوں, بیوی کو سمجھائیں یار اماں کی عزت کرو, اماں کی قدر کرو, ماں ہے. حتی الامکان کوشش کریں کوئی اپنی بیگم کو بولیں بھائی بڑوں کے سامنے بڑوں سے کمپرومائز کر کے چلا جاتا ہے, لیکن پھر بھی حالات قابو میں نہ آئیں تو پھر الگ ہی کر دینا چاہیے.